اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس ترجمۃ القرآن سورۃ العنکبوت، ٹھیک ہے، عنکبوت۔ آج انشاءاللہ سورہ عنکبوت پڑھیں گے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، ٹھیک ہے، مکڑی۔ سورۃ المکڑی پڑھیں گے آج، سورۃ عنکبوت، ٹھیک ہے۔ سورۃ عنکبوت مکی سورت ہے جی، یہ بھی سورت مکی ہے۔ پچھلی جو ہم نے پڑھی تھی وہ بھی مکی ہے، اور مکے میں آخر پہ نازل ہوئی ہے جو وہ ہے سورت، ٹھیک ہے۔ سورۃ عنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تعارف، عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت 41، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اور اللہ نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ مشرکین کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام کیا پڑا ہے؟ عنکبوت۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ ہے کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کافروں کا ظلم سہتے ہوئے مسلمانوں کو کیا دینا؟ تسلی دینا۔ مضامین، سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اور بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر آپ کو بے حد رنج ہوتا تھا، یعنی دکھ ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس راہ حق میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ کو تسلی دی۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت اور ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا، مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ پاک نے مکے کے مسلمانوں کے لیے جن پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، مدینے کا راستہ کھول دیا۔ علمی اور عملی نکات، سورۃ العنکبوت کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ جی یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جو دین کے کام کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے یعنی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے۔ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنا لیا جائے۔ تو جس نے مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا ہے، وہ کیا سہارا دے سکتا ہے مکڑی کا جالا کسی کو، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، ٹھیک ہے، رزق دینے والا۔ چنانچہ ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنی چاہیے۔ ہمیں مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور مشکل سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کیا اس میں آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس صورت میں بھی بالکل
آیات، منتخب آیات جو ہیں جن کا ترجمہ با محاورہ کا سوال آپ کے ایگزام میں آنا تھا، اس صورت سے بھی نہیں ہیں ان آیات، لیکن یہ دعا ہے، یاد کر لیتے ہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما فساد مچانے والی قوم کے مقابلے میں۔ دعا اچھی طریقے یاد کر لینا، اچھی ہے دعا یاد کرنی، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ عنکبوت کا معنی ہے جی مکڑی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، صبر کرنے کی، ان تینوں کاموں کی، ٹھیک ہے، ان تینوں کاموں کو بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اس میں جو مینشن کیا گیا ہے وہ ہے صبر کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے صبر کرنے کی۔ آگے چلتے ہیں۔ مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کن کو؟ مشرکین کو، یہودیوں کو، ان کو؟ مشرکین کو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی کس نبی نے کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ تو مشہور بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے انسانوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، کہ یا تمام مخلوق کا؟ تو پھر اللہ تو تمام مخلوق کا رازق ہے نا۔ چلو جی آگے چلتے ہیں۔ مختصر جواب دیجئے، سورۃ العنکبوت کا یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ العنکبوت کا یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ پاک نے مکڑی کے جالے کا ذکر کیا ہے، اس میں لفظ عنکبوت آیا ہے، اور مشرکین کے ساتھ اس کی مثال دی ہے کہ مشرکین کا ایسے ہی حال ہے جیسے کوئی بندہ مکڑی کا پر سہارا لیتا ہے، تو اس لیے سورت کا نام ہی اللہ نے العنکبوت، اس کا نام ہی عنکبوت رکھا گیا۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ یہ ہے کہ کئی انبیاء کے حالات کا ذکر کر کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس حالت میں مسلمانوں کو تسلی دینا اس کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ العنکبوت کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ جلدی سے چلتے ہیں جی، نکات دیکھتے ہیں۔ لیں جی، یہ 2 اہم نکات جو ہیں ان میں سے پہلا یہاں سے یاد کریں جی، شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا کسی نے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں، اگلا سوال ہے جی، سورۃ العنکبوت پر مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو یہ آپ نے اس پر مضمون تحریر کرنا ہے، اس کا خلاصہ، اہم نکات، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ چلیں جی، آج کا سبق ہوا یہاں ختم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔